بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کل کے سبق کی تمرین دیکھیے. اللہ رب العزت نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اس کی تمرین کرتے ہیں. مرکب کی دونوں قسم مرکب مفید اور مرکب غیر مفید میں سے مرکب مفید ہے، اس لیے کہ جب کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو رہا ہے تو سننے والے کو ایک طلب معلوم ہو رہی ہے. مرکب مفید کی دونوں قسم جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ میں سے جملہ انشائیہ ہے، اس لیے کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. جملہ انشائیہ کی 10 قسم امر نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم، فعل تعجب میں سے امر ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے ایک کام کے کرنے کو طلب کیا جا رہا ہے. یہاں تک اس مثال کا اجرا پورا ہو گیا. اسی طریقے سے نہیں کا اجرا کریں. لا تلبسوا الحق بالباطل، مت ملاؤ تم حق کو باطل کے ساتھ. تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لا تلبسوا الحق بالباطل. اس کا اجرا بھی اسی طریقے سے کریں گے کہ مرکب کی دونوں قسم مرکب مفید اور مرکب غیر مفید میں سے مرکب مفید ہے، اس لیے کہ جب کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو رہا ہے تو سننے والے کو ایک طلب معلوم ہو رہی ہے. مرکب مفید کی دونوں قسم جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ میں سے جملہ انشائیہ ہے، اس لیے کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. جملہ انشائیہ کی 10 قسم امر نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم، فعل تعجب میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے ایک کام کے نہ کرنے کو طلب کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے تمام مثالوں کا اجرا کریں گے. مثلا هل انتم شاکرون، یہ جملہ انشائیہ کی 10 قسموں میں سے استفہام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے ایک شے کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے. لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لیتی. یہ جملہ انشائیہ کی 10 قسموں میں سے تمنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے ایک محبوب شے کے حصول کی آرزو کی جا رہی ہے. اسی طریقے سے لعلہم یرجعون، امید ہے کہ وہ لوٹ آئیں گے، یہ بھی جملہ انشائیہ ہے. اور جملہ انشائیہ کی 10 قسموں میں سے یہ ترجی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے ایک ممکن شے کے حصول کی امید کی جا رہی ہے. اسی طریقے سے قرآن پاک میں ہے ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، کس قدر جلدی کی تو نے اے موسیٰ اپنی قوم سے. تو یہ فعل تعجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایسے صیغے کے ذریعے حیرت ظاہر کی جا رہی ہے جو حیرت ظاہر کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے. یعنی ما اعجلک، یہ حیرت ظاہر کرنے کے لیے وضع کیا، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ حیرت ظاہر کرنے کے لیے 2 صیغے وضع کیے گئے ہیں، ما افعلہ اور افعل بہ. تو ما اعجلک یہ ما افعلہ کے وزن پر ہے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے. تو دیکھیے یہ عرض ہے، جملہ انشائیہ کی 10 قسموں میں سے عرض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مخاطب سے نرمی کے ساتھ ایک چیز کو طلب کیا جا رہا ہے. واللہ ربنا ما کننا مشرکین، یہ جملہ انشائیہ کی 10 قسموں میں سے قسم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں حرف قسم واو اور مقسم بھی اللہ کے ذریعے اپنی بات کو پختہ کیا جا رہا ہے. یا ابراہیم، یہ ندا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں حرف ندا یا کے ذریعے ایک شخص کی توجہ کو طلب کیا جا رہا ہے، ایک شخص کو اپنی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے قرآن پاک میں جو اور مثالیں ہیں سب کا آپ حضرات اسی طریقے سے اجرا کریں. فصل بدا کے مرکب غیر مفید آنس کے چو قائل برا سکون کند سامع را خبر یا طلب حاصل نہ شود. اب تک تو مرکب مفید کا بیان تھا، یہاں سے مرکب غیر مفید کو بیان فرما رہے ہیں کہ مرکب غیر مفید وہ مرکب ہے کہ جب کہنے والا اس پر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو. چونکہ اگر خبر یا طلب معلوم ہوگی تو مرکب مفید ہو جائے گا. تو مرکب غیر مفید میں نہ تو کوئی خبر معلوم ہوتی اور نہ ہی کوئی طلب معلوم ہوتی. جیسے ہم نے کہا غلام زید، زید کا غلام. تو غلام اور زید یہ 2 کلمے ہیں، تو غلام اپنے علاوہ زید کے ساتھ مرکب ہے، تو یہ مفرد تو نہیں بلکہ مرکب ہے. لیکن مرکب کی دونوں قسموں میں سے مرکب غیر مفید ہے، اس لیے کہ غلام زیدن سے نہ تو کوئی خبر معلوم ہو رہی ہے
اور نہ ہی کوئی طلب معلوم ہو رہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَآ برسہ قسمس، اور مرکب غیر مفید کی 3 قسمیں ہیں۔ اول مرکب اضافی، نمبر 1 مرکب اضافی۔ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ مرکب اضافی کی تعریف ہے، مرکب اضافی وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف کی جائے۔ تو مرکب اضافی وہ مرکب مفید ہے جس میں ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف کی جائے، جیسے غلام زید میں غلام کی اضافت زید کی طرف کی جا رہی ہے، لہذا یہ مرکب اضافی کہلائے گا۔ مرکب اضافی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، نمبر 1 اضافت، نمبر 2 مضاف، نمبر 3 مضاف الیہ۔ ان تینوں کے تعریف کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے۔ اضافت کی تعریف سمجھیے۔ اضافت کہتے ہیں ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف اس طرح نسبت کرنا کہ پہلا اسم دوسرے کو جر دے۔ اضافت ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف اس طرح نسبت کرنا کہ پہلا اسم دوسرے اسم کو جر دے، جیسے غلام زید میں ایک اسم غلام کی دوسرے اسم زید کی طرف اس طرح نسبت کی گئی کہ غلام نے زید کو جر دے دیا۔ غلام زیدن میں جو دال کے نیچے 2 کسر اور 2 زیر نظر آ رہے ہیں، یہ غلام کی وجہ سے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہم یہاں سے غلام کو ہٹا لیں تو بنے گا زیدن، 2 پیش آ جائیں گے، تو معلوم ہوا کہ یہ مرکب اضافی ہے۔ مضاف وہ اسم ہے جس کی کسی دوسرے اسم کی طرف اضافت کی جائے۔ مضاف وہ اسم ہے جس کی کسی دوسرے اسم کی طرف اضافت کی جائے۔ اضافت کے معنی نسبت کے۔ اصطلاحی تعریف آپ کے سامنے آ گئی، جیسے غلام زیدن میں غلام یہ مضاف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی دوسرے اسم یعنی زید کی طرف نسبت کی جا رہی ہے۔ جب تک آپ نے کہا غلام تو یہ مطلق غلام ہے، کسی کا بھی غلام ہو سکتا ہے، لیکن جب غلام زیدن کہا تو اب یہ مطلق غلام نہیں رہا بلکہ خاص ہو گیا، زید کا غلام۔ اب اس غلام کی نسبت زید کی طرف ہو گئی، لہذا جو غلام زید کے علاوہ ہے وہ اس سے نکل جائیں گے۔ جب ہم نے غلام زیدن کہا تو زید ہی کا غلام مراد ہوگا، زید کے علاوہ اوروں کے غلام مراد نہیں ہوں گے۔ تو دیکھیے غلام کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے۔ تو مضاف وہ اسم ہے جس کی کسی دوسرے اسم کی طرف نسبت کی جائے، جیسے غلام زیدن میں غلام کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے تو یہ مضاف کہلائے گا۔ مضاف الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف کسی اسم کی اضافت کی جائے۔ مضاف الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف کسی اسم کی اضافت کی جائے، جیسے غلام زیدن میں زید یہ مضاف الیہ ہے کیونکہ اس کی طرف غلام کی اضافت کی جا رہی ہے۔ حاصل کلام کیا نکلا؟ اضافت، مضاف اور مضاف الیہ، ان تینوں کی تعریفوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اضافت کہتے ہیں ایک اسم کا دوسرے اسم کی طرف اس طرح منسوب ہونا، یا ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف اس طرح نسبت کرنا کہ پہلا اسم دوسرے کو جر دے، اس کو اضافت کہتے ہیں۔ جیسے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، تو دیکھیے اس مثال میں کتاب کی اضافت اللہ کی طرف کی گئی ہے اس طور پر کہ کتاب نے اللہ کو جر دیا کہ اللہ ہی ہو گیا وہ کتاب کی وجہ سے، تو اس کو کہیں گے اضافت۔ مضاف کہیں گے وہ اسم جس کی کسی دوسرے اسم کی طرف اضافت کی جائے، جیسے کتاب کہ اس اسم کی اللہ کی طرف اضافت کی گئی ہے لہذا یہ مضاف ہے۔ مضاف الیہ کہیں گے جس کی طرف کسی اسم کی اضافت کی جائے، جیسے اللہ ہی، اس مثال میں یہ مضاف الیہ ہے کیونکہ اس کی طرف کتاب کی اضافت کی گئی ہے۔